السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی پیشن گوئی کس نظم میں کی تھی اور کس سن میں کی تھی، اور ساتھ ساتھ باقی واقعات جو ہیں وہ بھی ہم اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے۔ یہ 1931 کی بات ہے جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گولڈ میز کانفرنس کے لیے گئے تھے انگلینڈ، تو وہاں کے واپسی پہ انہوں نے مڈل ایسٹ بھی وزٹ کیا، شام بھی گئے، فلسطین بھی گئے، اور فلسطین میں جا کے انہوں نے کچھ نظمیں کیں، اور پھر واپسی پہ مسولینی یورپ کا بھی وزٹ کیا تھا انہوں نے، اور جو فلاسفر تھا برکساں اس سے بھی ملاقات کی تھی، اور جو اٹلی کا ہٹلر تھا مسولینی سے بھی ملاقات کی تھی۔ غرض یہ والا ان کا جو دورہ تھا، یہ جو وزٹ تھی، بہت ہی سود مند اور بہت ہی انتہائی، یعنی کہ ہمارے لیے اس وزٹ میں بڑے اچھے انہوں نے اشعار کیے تھے، بڑے ایمان افروز۔ خاص طور پہ جب وہ فلسطین جاتے ہیں تو وہاں پہ مسجد قرطبہ کے نام سے انہوں نے ایک پوری ایک تفصیل سے، جب انہوں نے یورپ وزٹ کیا تو واپسی پہ مڈل ایسٹ سے واپس جاتے ہوئے فلسطین سے، تو قرطبہ کے مقام پہ جا کے انہوں نے اس کی بہت لمبی نظم کہی انہوں نے، اور لمبی نظم کے آخر میں جو بند ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ استاد محترم سے کہوں گا اس پہ تفصیل بیان کریں، جس میں وہ پیشن گوئیاں بڑی خاص پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ اور یہ مسجد قرطبہ وہ ہے جو کہ 1200 سال پہلے بنائی گئی تھی، مسلمانوں نے اپنی خلافت میں بنائی تھی، اور اس میں وہ اظہار کرتے ہیں کہ اے مسجد، اتنے سیلاب آئے، اتنے انقلاب آئے، اتنے زلزلے آئے، تو آج تک اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اور اسی دبدبے اور روب اور ولولے کے ساتھ کھڑی ہے۔ مگر کیا بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دگردوں ہیں، ان کی حالت بھی دگردوں ہے، اور وہ نہیں اس طریقے سے دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو ابھی تک اسی طرح مستحکم ہے اور استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور جناب بڑے ولولے اور دبدبے اور روب کے ساتھ کھڑی ہے، مگر مسلمانوں میں یہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ پھر اسی میں وہ پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں، اور بہت سا خاص طور پہ پاکستان بھی پیشن گوئی بھی اسی مسجد قرطبہ کے عنوان سے جو نظم ہے 1931 میں انہوں نے کہی تھی، اس میں اظہار کرتے ہیں۔ تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا، التماس کروں گا کہ سر اس پہ مزید روشنی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ علیہ رحمہ جو ہیں، یہ میں بطور ایک طالب علم بہت دفعہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے ان کو کلام پڑھنے سے، جی، اور چونکہ میں ان کا مرید نہیں ہوں، بلکہ ان کو جو ہے نا وہ جانچتا ہوں، پرکھتا ہوں، اس حوالے سے بڑی پہلو آشکارا ہوتے ہیں، مرشد مانتے ہیں۔ ہاں، ماشاء تو اس میں بھی ہے بالکل مسجد قرطبہ میں یعنی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یعنی مسجد کو گواہ بنا کے کچھ باتیں کی ہیں۔ مطلب وہ آخر میں فرماتے ہیں اس میں کہ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں۔ کیا مسجد قرطبہ تجھے ستارے گواہ ہیں تیرے لیے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں ہے نا تو تیری نگاہوں میں پتہ ہے کہ کس 1200 سال ہو گئے گزرے۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، یعنی ستاروں کو بھی پتہ ہے تیرے مقام کا، کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ کیا مسجد قرطبہ، مجھے تو وہ بتا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ کہاں گئے؟ صحیح، وہ قافلہ تو رکنے والا نہیں تھا۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز، لا الہ کا عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھ چکا المنا شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان۔ المنا کہتے ہیں جرمنی کو، یہ اشارہ مارٹن لوتھر کی طرف کہ اس نے اصلاح دین کے حوالے سے یعنی پورے جرمنی اس کے حوالے سے یورپ میں بھی یہ تحریک چلی کہ تو گواہ ہے، تو اس چیز کی گواہ ہے کہ جناب یعنی یورپ میں بھی عیسائیت
کا تیا پانچا کر دیا۔ دیکھ چکا المنا شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کون کے نشان، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، کہ یہ پادری اور یہ کلیسا ہے ان کا سارا جناب نہ وہ تیا پانچا کر دیا۔ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، کہ یہ کسی زمانے میں یہ جو کلیسا تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کتاب بھی نہیں چھپتی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ بھی چشم فرانسس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں، کہ 18ویں صدی میں روسو نے یہ 3 چیزیں کہا تھا نا، کہ یعنی حریت، مساوات، اس کا اس نے نعرہ لگایا تھا۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ وہ سارے یورپ میں چشم فرانسس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں، ملت رومی نژاد کونا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں۔ روح مسلمان میں ہے آج وہی، روح مسلمان میں آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ کیا مسجد میں تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اگر یہ یورپ میں بہت وہ نشیب و فراز آئے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی وہ ٹائم آ گیا کہ آپ یہ کہاں یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اور میں کہتا ہوں، کہتی ہے دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اور میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان جو ہیں، جو کہ ایک سمندر کی طرح ہیں، اب یہ وہی پیشن کو یہ نہیں پاکستان کی مطلب نشاندہی ماشاءاللہ۔ تو وہ خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ یہ درائے کبیر کے کنارے کھڑے ہو کے علامہ اقبال جو ہے نا مخاطب ہے، کہ سورج غروب ہو رہا ہے، آسمان پر بادل ہیں، اور سورج کی شعائیں جب وہ بادلوں کی ٹکڑیوں پر پڑتے ہیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح کوئی لالے بدخشاں کے ڈھیر ہیں۔ وادی کوثر میں، اور یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت۔ اور اسی لمحے دور کہیں سے ایک نوجوان لڑکی جو ہے نا وہ گیت گا رہی ہے۔ اچھا، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑی کہتا ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی جوان ہو۔ ٹھیک، تو یہ دل جو ہے نا یہ کشتی ہے، اور جوانی جو ہے نا یہ اس کے لیے طوفان ہے۔ سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ صحیح۔ کیا آب روان کبیر میں اقبال ہوں، تیرے کنارے پہ کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں آنے والے زمانے، یعنی پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں۔ میں جس کا خواب دیکھ رہا ہوں وہ ابھی پردے میں ہے، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ لیکن کہتا ہے میں اس کی سحر میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھ پہ سب یہاں ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ درویش ہے، بہت بڑے ولی۔ عالم نو ہے ابھی پردہ، وہ جس کی میں سحر دیکھ رہا ہوں وہ پردہ تقدیر میں ہے، ابھی آئی نہیں ہے، ابھی حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت کا روپ نہیں دھارا۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ جی، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، اللہ اکبر، صحیح۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب۔ کہتا اگر میں یہ سادہ لفظوں میں بیان کر دوں کہ کہتا پورا یورپ جو ہے نا وہ ہل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اگر یہ بتا دو۔ صحیح۔ پردہ یعنی کتنا ان کو امید تھی مسلمانوں کے بارے میں، اور اس یعنی اسلام اور قرآن کی تعلیم جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی آئے گی۔ بلکہ سر یہ تو 1907 میں بھی انہوں نے خبر دی تھی، مارچ 1907 کے نام سے انہوں نے نظم بھی کی، جس میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، پگڑے ڈالو، ڈل ہیں لٹیاں پاؤ، مسلمان کامیاب ہونے والے ہیں۔ 1907 میں بھی انہوں نے فرمایا، 1907 میں کہا تھا، بالکل کہا تھا۔ جی سر، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، آپ دیدار یار ہوگا، بالکل۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز
اور اسی میں انہوں نے کہا نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بننے کا ناپائیدار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب 1907 میں، اور پھر دیکھا کہ 1914 میں سے لے کے 1918 یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، پھر 40 سے 44 پہ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے۔ دیکھو انہوں نے کتنا پہلے کہہ دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ جی جی۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ صحیح صحیح۔ اور مسلمانوں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ بالکل بالکل۔ روح امم، بالکل۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اور مسلمانوں یاد رکھو وہ قوم جو ہے وہ قدرت کی، اللہ کی وہ شمشیر ہے جو ہر زمانے میں اپنے آپ کو جانچتی اور پرکھتی ہے۔ یعنی یہ دوسری سائیڈ کہتے ہیں یہ چیز ہونے والی بھی ہے اور تم نے اپنے آپ کو اور زیادہ منظم کرنا۔ صحیح۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اور آخر میں کہتے ہیں نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ صحیح صحیح۔ کہ جتنے بھی یعنی ایکٹیویٹی ہیں جب تک تمہارا اس میں خون جگر شامل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ اور وہ مسجد قرطبہ کو کہتے ہیں کہ اس کا جو نقش ہے وہ ان لوگوں نے بنایا ہے کہ جن کا خون جگر تھا، اس وجہ سے یہ 1200 سال ہو گیا ابھی تک کھڑی ہے۔ ہاں، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہاں تک کہ موسیقی بھی جو ہے، شاعری بھی جو ہے، اس میں اس وقت تک جان نہیں پڑتی جب تک اس میں اور خون جگر۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں علامہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا خون جگر ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے 1935 میں انہوں نے وہ کہا ہے اور 12 سال کے بعد پاکستان بن گئے۔ صحیح صحیح۔ 1931 میں نہیں کہا تھا، 1931 کی واپسی پہ کہا تھا نا یہ اشعار 1935 میں گئے ہیں۔ جو مسجد قرطبہ کی نظم وہ 1931 میں نہیں گئی، یہ جو ہے نا یہ مسجد قرطبہ وہاں نظم وہاں کہی ہے، لیکن یہ جو منظر عام پر آئی ہے اچھا 1935 میں۔ تو اس میں دراصل ڈاکٹر صاحب جو بنیادی بات ہے وہ آج بھی جو ہے وہ یعنی نوجوانوں سے وہ خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارے عمل، تمہاری ایکٹیویٹی، تمہاری حرکت، تمہاری ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے نا تمہاری نیت، تمہارا خلوص شامل ہوگا تو وہ کامیابی ہوگا۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام۔ کہ یہاں تک یہ فنکار اور آرٹسٹ وہ بھی جو تخلیق کرتے ہیں اگر ان تخلیق کے پیچھے خون جگر نہ ہو تو ان کی پینٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ڈاکٹر صاحب بس یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے جو، اور میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کی نشست کا پیغام مسجد قرطبہ کے آخری بند سے۔ تو امید ہے کہ خواتین حضرات، حاضرین ناظرین سامعین، آپ سب کو یہ آج کی نشست مزید اس نے کچھ راز جو ہیں وہ افشاں کیے ہیں، ان سے آگاہی دی ہے، ہم پہ آیا ہوئے ہیں۔ اور قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہے، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، جب تک خون جگر اس میں شامل نہیں کریں گے، یعنی دلجوئی کے ساتھ، اور یعنی اپنی جتنی بھی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے بھرپور اظہار نہیں کریں گے، اس کے ساتھ پورے بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں محنت نہیں کریں گے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ خون جگر شامل کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی جو پاکستان ماشاءاللہ بن چکا ہے، یہ 1931 میں انہوں نے بات کی تھی، 1907 سے انہوں نے خوشخبریاں دینی شروع کر دی تھی، 1931 میں مسجد قرطبہ جاتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دیا، اور 1935 میں یہ نظم چھپی، اور یہ اس کے بعد ہم نے دیکھا اگرچہ کہ وہ 3 سال کے بعد وفات پا گئے، مگر 1947 میں ہمارا یہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اب بھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں وہی خون جگر چاہیے، وہی محنت کرنی ہوگی مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، اس کو دوبارہ پٹڑی پہ ڈالنے کے لیے، اسے کامیابی کے ساتھ کامیاب کرنے کے لیے۔ اسلام کا قلعہ کا نام دیا ہوا ہے، تو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ہمیں اسی محنت سے دوبارہ جو 1947 سے پہلے کی تھی اور جو 1947 اس کا ہمیں رزلٹ ملا تھا، وہی محنت ہمیں دوبارہ کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے
ہم اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سمجھا سکیں، ان کو اس چیز سے آگاہ کر سکیں۔ پاکستان